ثاقب بشیر صاحب، یہ جو بات نجم ثاقب صاحب نے کی کہ یہ موقف جب سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ اختلافات ہیں تو پھر آگے سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو آئین فالو کرنا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد جو آئین کہتا ہے ہم نے تو اس پر ہی عمل درآمد کرنا ہے، تو ہم کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کر رہے؟ بالکل یہ درست بات کی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئی 21 اکتوبر کو، آج 4 ماہ ہو چکے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں بہت سے اقدامات کیے گئے، مطلب 40 سے زائد ججز ہائی کورٹس میں لگ چکے ہیں، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ججز آ چکے ہیں، اس کے علاوہ آئینی بینچز بن چکے ہیں، چیف جسٹس اپنی مرضی کے وہ لگا رہے ہیں، سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بارہا یہ مطالبہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 23, 24, 25 اکتوبر، 26 اکتوبر، اس کے بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں درجن سے زائد تقریباً 18-20 درخواستیں دائر ہو چکی تھی۔ حیران کن ہے کہ جو آئینی بینچ جو اس کا بینیفیشری بھی ہے، کیونکہ آئینی بینچ یا آئینی بینچ کے سربراہ یا آئینی بینچز کی سپریم کورٹ کی کمیٹی 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں آئی ہے، اگر 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو وہ نہ ہوتے، تو وہ ابھی تک انہوں نے وہ لگایا 26ویں ترمیم کا کیس، لیکن اس دوران ایک بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی کہ جو ہے وہ نئے ججز آ گئے، اور نئے ججز آج خود بینیفیشری ہیں۔ اب اندازہ لگائے نا کہ 16 ججز اس وقت تھے جب یہ 26ویں ترمیم آئی، اب جو ہے وہ ان کی تعداد 24 یا 25 ہو چکی ہے، تو یا اگر مستقل ججز سنیں گے تو وہ 22 ہے، تو وہ جو بینیفیشری ہوں گے تو وہ بھی سارے آپ اسی میں بٹھائیں گے، تو یہ ایک عجیب سی سچویشن جو ہے بن رہی ہے۔ ثاقب بشیر صاحب، یہ تمام چیزیں دیکھ کر یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر اس کو اب ریورس کیا جائے، یہ 26ویں آئینی ترمیم کو اگر کہیں جا کر بات بھی ہو تو پھر تو یہ اٹسیلف خودکشی ہوگی یا خودکش بمبار کی سطح کی ہوگی۔ نہیں، یہ ایک چیز تو بڑی طے ہے کہ یہ مکمل ریورس کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس میں سے کچھ جو چیزیں ہیں جہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہٹ کیا گیا ہے، یا اس میں جو بالکل جو بیسک سٹرکچر ہے ہمارے آئین کا، وہ ریاست کے 3 پلر ہیں، مقننہ ہے، ایگزیکٹو ہے، عدلیہ ہے، ان کا الگ الگ ایک رول ہے، وہ رول اب جو ہے وہ ختم کر دیا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے عدلیہ کو ماتحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ٹرینڈ ہے جس جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلے اگر عدلیہ دے گی، حکومت کے خلاف آبزرویشنز دے گی، ریمارکس دے گی، تو وہ ججز ان کی شاید پروموشن نہ ہو، ان کو جو ہے وہ ترقی ہو سکتا نہ ملے، ان پر ریفرنس بھی جا سکتا ہے۔ دوسرے طرف اگر آپ حکومت کے حق میں فیصلے آئیں گے، حکومت کے حق میں آبزرویشنز، ریمارکس آئیں گے، حکومت کی مرضی منشا کے مطابق بینچز چلیں گے، تو ان کی پروموشن، ترقی وہ آئینی بینچز میں بھی آئیں گے۔ یہ جو ٹرینڈ ہے نا، یہ سب سے بڑی ایک لائن ہے جو عدلیہ کی آزادی کو ہٹ کر رہی ہے، اور یہ بہت نقصان دہ ہے ہماری ڈیموکریسی کے لیے، ہمارے پارلیمنٹ کے لیے، ہماری سسٹم کے لیے، پورے سسٹم کے لیے، کہ ایک جو ہے وہ ماتحت ادارہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہی ایک سوال ہے جس سوال کا جواب 26ویں ترمیم کو سپریم کورٹ کا وہ بینچ سنے جو 21 اکتوبر سے پہلے تھا۔ جو بینیفیشری ہیں وہ بھی اگر آپ ان کو، یا جو نئے ججز آئے ہیں وہ بھی اگر آپ بٹھائیں گے، تو پھر میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح نہیں دیکھا جا سکے گا۔ ایک مثال ہے کہ ابھی 26ویں ترمیم میں یہ لکھا گیا کہ ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ان میں سے ٹاپ 3 میں سے ایک کو چیف جسٹس ہائی کورٹ بنایا جائے گا۔ حکومت اس پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اگر ٹاپ 3 میں سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں سے ایک چیف جسٹس بنے گا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جن کے، حالانکہ جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب 6 خط لکھنے والوں میں بھی شامل نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا یہ تو ہو سکتا ہے ہماری مرضی کے مطابق نہ کریں۔ اب حکومت نے ایک نیا راستہ نکالا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے یا باقی ہائی کورٹ سے ججز جو وہ قائنی طور پر لا سکتے ہیں، لیکن انٹینٹ آپ کی جو ٹائمنگ ہے، یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں، آپ کیا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے لانا چاہ رہے ہیں، کیوں چیف جسٹس اپنی مرضی کا بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے حکومت کی جو نیت ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے جس سوال کا جواب اسی وقت آئے گا جب 26ویں ترمیم کو سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی کہ کیا 26ویں ترمیم درست ہوئی، کیا 26ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی میں کہیں پہ ڈانٹ نہیں ڈال رہی، یا عدلیہ کی آزادی کمپرومائز نہیں ہو رہی، یا یہ ہے کہ جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ جو آئین کا، کیا وہ تو نہیں ہٹ ہوا۔ تو یہ بڑے بیسک سے کوسچنز ہیں جن کو دیکھنا ہے، جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر معاملہ آئینی سے زیادہ سارے معاملات حل ہو جائیں۔ ثاقب بشیر صاحب، یہ ٹرائی سیریز کی پرفارمنس دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا زیادہ اعتماد پرفارمنس پر ہوگا یا قدرت کے نظام پر ہوگا؟
نہیں، ایک تو آپ اس طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے، جس طرح دیکھا ہے کہ 331 چیز نہیں ہوا، پھر 353 چیز ہو گیا، اور پھر تیسرا میچ جو ہے وہ جس طرح پاکستان جو ہے وہ ہار گیا. اب جو ہے وہ چیمپئن ٹرافی سر پہ ہے، اب کوئی تبدیلی اس لیول پر تو نہیں کی جا سکتی، لیکن دیکھیں کہ پاکستان کی جو فاسٹ بالر ہے وہ بھی ابھی سٹرگل کر رہے ہیں، جہاں پہ عاقب جاوید، اظہر محمود جو ہے وہ بالنگ جو کوچ ہیں، کوچنگ ٹیم ہے اس میں موجود ہیں. دوسری طرف پاکستان کے پاس سپنر کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا 3 سپنرز کے ساتھ آ رہا ہے، پاکستان کے پاس 1 سپنر ہے، اور جو دبئی اور پاکستان کی پچز پر سپنر کی ضرورت ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے. 19، 23 اور 27 جو فروری ہے، ان میں 3 میچز ہیں، ان تینوں میچز میں پاکستان کو کارکردگی دکھانا ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ آپ آگے جا سکتے ہیں، اور نیوزی لینڈ، انڈیا اور پھر بنگلہ دیش، تینوں ٹیموں کے ساتھ آپ کا میچ ہے. اور پاکستان پہلے پرفارم کرتا رہا ہے 92 میں، آپ کے دیکھیں، پھر جو ہے وہ 2009، 2017 میں بھی اگر اس قسم کی پرفارمنس جو ہے وہ پوری ٹیم یکجا ہو کر کھیلے گی تو میرے خیال میں کر سکتی ہے. باقی جو بابر اعظم ہیں وہ پریشر میں ہے، میرے خیال میں اگر ان سے اوپننگ کی بجائے دوسرے تیسرے نمبر پر ان کو کھلایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر جو ہے وہ وہاں پہ کارکردگی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائیں اپنی واپس پوزیشن پر آ جائیں.